السلام علیکم ساتھیوں، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تو بلا تاخیر آئیے آج ہم پڑھیں گے غزل کا فن۔ یہ اردو TGT D SSB UGC نیٹ JRF کی کلاس چل رہی ہے، سب کے لیے یکساں مفید ہے۔ تو غزل کا فن، سب سے پہلے غزل کے بارے میں کچھ اہم معلومات دیکھیں گے اور پھر ولی، میر تقی میر وغیرہ کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ غزل کے معنی دیکھتے ہیں۔ غزل کے معنی ہیں سخن با یار گفتن، یعنی دوستوں سے باتیں کرنے کے معنی ہیں۔ غزل کا کیا معنی ہے؟ دوستوں سے بات کرنا۔ اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں گے، غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عورتوں سے باتیں کرنے کے ہیں۔ عشق و محبت غزل کی خمیر میں داخل ہے، لیکن غزل صرف محبت کے موضوعات تک محدود نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں سماسی اور سیاسی مسائل، فلسفہ اور تصوف اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی موجود ہے۔ تو غزل کے معنی تو ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، اور ابتدا میں اس میں صرف عشق و محبت کی باتیں ہی ہوا کرتی تھی، لیکن جب غزل کا دائرہ وسیع ہوا تو ہر طرح کے موضوعات اس میں شامل کیے گئے۔ اب دیکھتے ہیں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے آپ مطلع کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، پہلے مطلع کے بعد آنے والے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں، یعنی جب ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع آ جائے تو اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اور آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مطلع اور مقطع کے علاوہ باقی تمام اشعار جو ہیں وہ فرد کہلاتے ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے، غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں، اسی کا دوسرا نام ہے شاہ غزل، یعنی بیت الغزل یا شاہ غزل غزل کے سب سے اچھے شعر کو کہتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، غزل میں سب سے کم یعنی کم سے کم 5 شعر ہوتے ہیں اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ تو غزل کے اندر کتنے اشعار ہو سکتے ہیں؟ کم سے کم 5 اشعار ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ کی کوئی قید اس میں نہیں ہے۔ تو یہ غزل کی کچھ خصوصیات آپ نے دیکھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے کہ غزل کے تمام مصرے ایک ہی بحر اور وزن میں ہوتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، غزل کا ہر شعر مکمل اکائی ہوتا ہے اور کسی ایک مفہوم کا تاثر پیش کرتا ہے، یعنی غزل کا ہر ایک شعر کیا ہوتا ہے؟ اپنے اندر مکمل ہوتا ہے، کسی دوسرے شعر کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی جو شعر کے اندر بات ہوتی ہے وہ ایک ہی شعر کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، ایجاز و اختصار غزل کی خصوصیت ہے، یعنی غزل کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنے اندر اختصار لیے ہوتی ہے، اس کے اندر تفصیل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے، غزل کے اولین نقوش ہمیں خسرو کے کلام میں ملتے ہیں۔ تو آپ کو سوال میں بھی ملے گا کہ غزل کی ابتدا کہاں ملتی ہے، کس کے کلام میں ملتی ہے؟ تو سب سے پہلے خسرو کے کلام میں، پھر ولی کے کلام میں۔ آئیے غزل سے متعلق کچھ خیالات ہیں شعراء کے، ان کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے امتحان کے پوائنٹ سے بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ کیا ہے؟ یہ اقوال ہیں، غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ کن کے اقوال ہیں؟ یہ ہیں آل احمد سرور کے۔ آل احمد سرور نے کہا کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے۔ اگلا قول ہے، غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ بھی آل احمد سرور کا۔ آل احمد سرور کی یہ 2 قول آپ کو ملیں گے کہ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے اور غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے، اور کہیں آپ کو ملے گا کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ تو یہ بہت مشہور ہے اور یہ ہے کلیم الدین احمد کا خیال۔ اور حالی نے لکھا ہے کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ غزل کیا ہے؟ بے وقت کی راگنی ہے۔ اور حالی ہی کا نظریہ ہے کہ غزل اور قصیدے کے اندر
جو عفونت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ سنڈاس سے بھی بدتر انہوں نے کہا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں عظمت اللہ خان کا کیا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے، کہیں آپ کو ملے گا غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، تو دونوں بات ایک ہی ہے، اور اس کا نظریہ پیش کیا ہے عظمت اللہ خان نے۔ اب دیکھیے اگلا جو پوائنٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ غزل شاعری ہی نہیں بلکہ عطر شاعری ہے، اور اگلا پوائنٹ ہے غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، یہ بھی قول ہے فراق گورکھپوری کا۔ اور اگلا پوائنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بھی فراق گورکھپوری کا آپ کو ملے گا کہ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یعنی ایک ایسا جو ہے یہ ہار ہے جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، عشق کی باتیں اس میں ملتی ہیں، تصوف کی باتیں ملتی ہیں، سماجی اور سیاسی مسائل بھی اس میں ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے۔ تو یہ تین نظریہ، غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ تینوں کے تینوں نظریات ہیں فراق گورکھپوری کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے نظریہ ہے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، بہت ہی اہم نظریہ ہے، اور اس کو پیش کیا ہے رشید احمد صدیقی نے۔ کیا کہا انہوں نے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے غزل جتنی بدنام اتنی ہی مجھے عزیز ہے، چونکہ غزل کو لوگوں نے جو ہے اپنے طنز کا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ جتنا ہی یہ صنف سخن بدنام ہے اتنی ہی زیادہ مجھے یہ عزیز ہے۔ تو رشید احمد صدیقی کی یہ اقوال ہیں، ان کے خیالات ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے جو بہت ہی اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے، یہ بھی قول ہے رشید احمد صدیقی کا۔ اور اگلا پوائنٹ ہے غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے، غزل ریزہ کاری میں کیا ہے؟ مینا کاری ہے۔ تو یہ چار نظریات ہیں رشید احمد صدیقی کے۔ کون کون؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، اور غزل جتنی بدنام ہے اتنی ہی مجھے عزیز ہے، اور ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہوئی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور اس کے بعد ہے غزل ریزہ کاری میں مینا کاری ہے۔ تو یہ نظریہ ہے کس کا؟ رشید احمد صدیقی کا۔ یہ چار نظریات رشید احمد صدیقی کے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو تھے غزل کے متعلق کچھ نظریات اور ان کا مختصر تعارف۔ اب ہم پڑھیں گے ولی دکنی کو۔ تو ولی کا نام ولی محمد ہے، ان کی پیدائش 1668 عیسوی اورنگ آباد میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ اورنگ آباد۔ اور کس سن میں ہوئی تھی؟ 1668 عیسوی میں۔ اور ان کی جو وفات ہوتی ہے وہ 1720 عیسوی احمد آباد میں ہوتی ہے۔ اور ان کے والد ہیں شریف محمد۔ تو ابھی آپ نے پڑھا نام ولی دکنی کا نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ پیدائش کب ہوئی؟ 1668 عیسوی۔ کہاں ہوئی؟ اورنگ آباد میں۔ وفات کہاں ہوئی؟ احمد آباد میں، اور سن 1720 عیسوی۔ ان کے والد ہیں شریف محمد۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دہلی کب آئے۔ تو دہلی آنے اور ان کے دیوان کے آنے میں دونوں کے متعلق جو ہے سوال بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ دہلی جو ہے یہ سن 1700 عیسوی میں آئے تھے سید ابو المعانی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سید ابو المعانی کے ساتھ دہلی آئے، اور کس کے زمانے میں آئے؟ تو یہ عہد اورنگزیب میں آئے، یعنی اورنگزیب کے زمانے میں سن 1700 عیسوی میں سید ابو المعانی کے ساتھ دہلی آئے۔ تو ایک سوال تو یہیں سے بن سکتا ہے کہ سید کس کے ساتھ یہ دہلی آئے؟ تو سید ابو المعانی کے ساتھ۔ دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کس سن میں آئے؟ تو سن 1700 عیسوی میں آئے۔ اور اگر تیسرا سوال بنائیں تو یہ بھی بنے گا کہ کس بادشاہ کے زمانے میں یہ دہلی آئے تھے؟ تو اورنگزیب کے زمانے میں یہ دہلی آئے۔ اب جب دہلی آئے تو دہلی میں ان کی ملاقات شاد اللہ گلشن سے ہوئی۔ کس سے ہوئی؟ شاد اللہ گلشن سے۔ انہوں نے ولی کو دو اہم مشورے دیے، اور وہ دو اہم مشورے کون سے ہیں؟ پہلا یہ مشورہ دیا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو، اور ان کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ کا استعمال ہو۔ یہ پہلا مشورہ تھا کہ دکنی الفاظ کی جگہ فارسی کے شعری الفاظ کا استعمال کیا جائے۔ اور دوسرا مشورہ تھا
کہ فارسی شاعری کے مضامین اپنی زبان میں ادا کریں۔ یہ مشورہ دیا تھا سعد اللہ گلشن نے۔ اب یہ دیکھیے، یہ دہلی آمد اور ان کی ملاقات کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب کلیات ولی دیکھیں کہ سن 1700 میں یہ خود یہاں آتے ہیں، اور اس کے بعد کلیات ولی سن 1719 میں دہلی آتا ہے۔ کلیات ولی کہہ رہے ہیں اس کو مرتب کیا تھا نور الحسن ہاشمی نے۔ تو نور الحسن ہاشمی نے جو مرتب کیا تھا وہ 1889 میں، یعنی 1989 میں انہوں نے مرتب کیا، اور اس کا پیش لفظ جو لکھا تھا وہ محمود الہی نے لکھا۔ اور اولین اشاعت، کلیات ولی کی اولین اشاعت یعنی سب سے پہلے جو اس کی اشاعت ہوئی وہ 1833 میں فرانسیسی ادیب گارساں دتاسی نے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا، جس کا مقدمہ فرانسیسی زبان میں تھا، اور ڈاکٹر یوسف حسین نے اس کا اردو ترجمہ کیا۔ تو کلیات ولی کے متعلق آپ نے پڑھا کہ اس کو مرتب کیا 1989 میں نور الحسن ہاشمی نے، اور اس کا پیش لفظ لکھا محمود الہی نے۔ لیکن جب سب سے پہلے اس کی اشاعت ہوئی تھی، سب سے پہلی اشاعت جو ہوئی تھی وہ 1833 میں گارساں دتاسی نے فرانسیسی مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا، اور اس کا مقدمے کا جو ترجمہ اردو میں کیا تھا ڈاکٹر یوسف حسین نے۔ اور پھر 1927 میں احسن مار حربی نے کلیات ولی کو انجمن ترقی اردو سے شائع کیا۔ تو آپ نے 3 چیزیں پڑھی۔ نور الحسن ہاشمی نے اس کو کب مرتب کیا؟ 1989 میں۔ پیش لفظ کس نے لکھا؟ محمود الہی نے۔ اور ہاشمی ہی کی قول کے مطابق کلیات ولی کی سب سے پہلی اشاعت جو ہوئی اس کو شائع کرنے کا شرف ہے گارساں دتاسی کو فرانسیسی مقدمے کے ساتھ۔ اب سوال پوچھا جائے کہ فرانسیسی مقدمے کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو ڈاکٹر یوسف حسین نے کیا تھا۔ اور پھر 1927 میں احسن مار حربی نے کلیات ولی کو انجمن ترقی اردو سے شائع کیا۔ تو ابھی تک آپ نے پڑھا ولی کے نام کو، ان کی پیدائش کو، اور ان کے دہلی آمد کو، اور ان کے کلیات کے بارے میں۔ اب کچھ سوالات بنتے ہیں ولی سے، چونکہ یہ غزل کے اہم شعراء میں سے ہیں، ابتدائی شاعر یہ ہیں، اس لیے ان کے سوال بہت اہم ہوں گے۔ پہلا سوال ہے ولی کی زبان کس کا مضمون ہے؟ ولی کی زبان یہ کس کا مضمون ہے؟ تو دوستو یہ عبدالستار صدیقی کا مضمون ہے۔ عبدالستار صدیقی نے لکھا تھا ولی کی زبان۔ دوسرا سوال ہے کلیات ولی کا اولین شعر کون سا ہے؟ یعنی جو ولی کا کلیات ہے اس کا سب سے پہلا شعر کون سا ہے؟ تو اس کا پہلا شعر ہے کیتا ہوں تیرے نام کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں تیرے نام کو میں ورد زباں کا، کیتا ہوں تیرے شکر کو عنوان بیاں کا۔ تو کلیات ولی کا یہ پہلا شعر ہے۔ تیسرا سوال ہے کلیات ولی میں کل کتنی مثنویاں ہیں؟ تو دوستو کلیات ولی میں کل 3 مثنویاں ہیں۔ پہلی مثنوی ہے الہی دل پردے عشق داغ کا، اور دوسرا ہے در تعریف شہر صورت، اور تیسرا ہے در فراق گجرات۔ تو یہ 3 مثنویاں، الہی دل پردے عشق داغ کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ دل پر عشق کا داغ عطا فرما، یہ پہلی مثنوی ہے۔ دوسری مثنوی انہوں نے شہر صورت کی تعریف میں لکھا ہے، اور تیسری مثنوی لکھا ہے گجرات سے جب یہ جدا ہوئے تھے تو اس کے فراق میں۔ چوتھا شعر ہے ولی نے باب المکہ کس شہر کو قرار دیا؟ تو انہوں نے صورت کو جو ہے باب المکہ کہا۔ اور پانچواں جو ہے سوال ہے ولی شاعری میں کس کے شاگرد تھے؟ تو دوستو ولی جو ہے شاعری میں شاگرد ہیں شاہ گلشن کے۔ کس کے؟ شاہ گلشن کے۔ چھٹا سوال ہے ولی کو ریختہ کے استاذ کس نے کہا؟ تو ریختہ کا استاذ ان کو کہا ہے میر تقی میر نے۔ ساتواں سوال ہے کلیات ولی میں کل کتنے قصائد ہیں؟ تو دوستو کلیات ولی میں کل 6 قصائد ہیں اور مذہبی ہیں۔ تو یہ 7 سوال آپ نے دیکھا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی مثنویاں ہیں، تو ان میں 3 مثنویاں ہیں، الہی دل پر دے عشق داغ کا،
تعریف در شہر صورت اور در فراق گجرات۔ اور کتنے قصائد ہیں؟ 6 مذہبی قصائد ہیں۔ تو 3 مثنویہ، 6 مذہبی قصائد کلیات ولی میں موجود ہیں۔ 8واں سوال ہے ولی نے فارسی کا کون سا رسالہ لکھا؟ تو ولی نے فارسی کا رسالہ لکھا تھا نور معرفت۔ کون سا رسالہ؟ نور معرفت۔ یہ رسالہ جو ہے مدرسہ ہدایت بخش نامی کی تعریف میں انہوں نے لکھا تھا۔ 9واں سوال ہے ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے؟ تو دوستو پیرس میں موجود ہے۔ اور 10واں سوال ہے ولی کا دیوان پہلی بار کہاں سے شائع ہوا؟ یہ لندن سے شائع ہوا تھا۔ اور 11واں سوال ہے ولی کو اردو کا چاثر کس نے کہا؟ تو ولی کو اردو کا چاثر جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے کہا اور آب حیات کے اندر کہا ہے۔ 12واں سوال ہے کس ہم عصر شاعر سے ولی کی ادبی چشمک تھی؟ تو دوستو فراقی سے۔ 2 چیزیں اہم ہیں کہ ان کے استاذ کون ہیں شاعری کے؟ تو شاہ گلشن ہیں۔ ان کی ادبی چشمک کس سے ہوتی تھی؟ تو فراقی سے ہوتی تھی۔ اب دیکھیے ولی کا دیوان دہلی کب آیا؟ یہ 13واں سوال ہے۔ ایک سوال تو یہ بنے گا کہ ولی دہلی کب آئے؟ تو سن 1700 عیسوی میں آئے۔ اب ولی کا دیوان دہلی کب آیا؟ تو سن 1719 عیسوی میں آیا۔ 14واں سوال ہے ولی نے اپنی مثنویوں میں کن 2 شہروں کی تعریف کی؟ تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے سورت اور گجرات کی تعریف کی ہے۔ 15واں سوال ہے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا؟ تو مولانا محمد حسین آزاد نے ان کو اردو شاعری کا بابا آدم اور اردو شاعری کا چاثر کہا ہے۔ 16واں سوال ہے ولی کو مسلم الثبوت استاد کس نے قرار دیا؟ تو دوستو یہ میر تقی میر نے قرار دیا تھا۔ اور 17واں سوال ہے ولی کو شاعر قدرت کس نے کہا؟ تو ولی کو شاعر قدرت کہا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ان کو اردو شاعری کا چاثر، اردو شاعری کا بابا آدم اور اردو شاعری میں ان کو شاعر قدرت کہا ہے۔ میر تقی میر نے ولی کو مسلم الثبوت استاد قرار دیا ہے۔ 18واں سوال ہے ولی کے یہ متعلق کس نے کہا کہ وہ شیطان سے زیادہ مشہور ہیں؟ یہ میر تقی میر نے نکات الشعراء میں کہا تھا کہ ولی دکنی جو ہیں یہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ کس نے کہا؟ میر تقی میر نے۔ اور کہاں کہا؟ نکات الشعراء میں کہا، جو ایک تذکرہ ہے میر تقی میر کا۔ 19واں سوال ہے یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاور نے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مضامین کی رائج الوقت دستکاری سے میناکاری کی۔ یہ قول آزاد نے کس شاعر کے تعلق سے آب حیات کے کس دور میں کہا ہے؟ یہ جو قول ابھی آپ نے پڑھا یہ قول مولانا محمد حسین آزاد کا ہے اور آب حیات میں انہوں نے کہا۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو قول ہے یہ کس کے تعلق سے کہا ہے اور آب حیات کے کس دور میں کہا ہے؟ تو دوستو یہ قول جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کے تعلق سے کہا ہے، اور یہ قول اور یہ تذکرہ جو ہے یہ آب حیات کے جو 5 ادوار ہیں ان میں سے پہلے دور میں موجود ہے۔ تو ایسے بھی سوال بن سکتا ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کا تذکرہ اپنی مائے ناز تصنیف آب حیات کے کس دور میں کیا ہے؟ تو پہلے دور میں انہوں نے کیا ہے۔ آئیے کچھ منتخب اشعار دیکھ لیتے ہیں ان کے۔ تجھ لب کی صفت لعل بدخشاں سے کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالوں سے کہوں گا، یاد کرنا ہر گھڑی تجھ یار کا، ہے وظیفہ مجھ دلے بیمار کا، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے، خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں غلام کرتے ہیں، بے وفائی نہ کر خدا سو ڈر، جگہ سائی نہ کر خدا سو ڈر۔ تو یہ نمونے کے اشعار ہیں، باقی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب کچھ اقوال ہیں جو ولی دکنی کے بارے میں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلا قول ہے ان کی انشاء پردازی اور شاعری کی دلیل اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے جوڑ لگایا ہے،
ایسا بے معلوم جوڑ لگایا ہے کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے ہیں مگر پیوند میں جنبش نہیں آئی۔ یہ قول ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ دوسرا قول ہے غرض جب ان کا دیوان دلی پہنچا تو اشتیاق نے ادب کے ہاتھوں پر لیا، قدردانی نے غور کی آنکھوں سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا، گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت کی محفلوں میں انہی کی غزلیں گانے بجانے لگے، ارباب نشاط یاروں کو سنانے لگے، جو طبیعت موضوع رکھتے تھے انہیں دیوان بنانے کا شوق ہوا۔ تو یہ بھی قول ہے مولانا محمد حسین آزاد کا، اور یہ متعلق ہے ولی دکنی سے۔ اگلا قول ہے ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ ولی پہلے شخص ہیں جن کے شاعرانہ مزاج کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ جمیل جالبی کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ جمیل جالبی کا۔ اب ان کی جو ہے کچھ غزلیں ہیں جس کا نمونہ آپ نے کچھ دیکھا تھا، تو غزلوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو ولی دکنی کے بارے میں آپ نے مختصراً پڑھا کہ ان کی پیدائش 1668 کو ہوئی اور 1720 کو ان کی وفات ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے خواجہ میر درد کو۔ کس کو پڑھیں گے؟ خواجہ میر درد کو، جو تصوف کے سب سے بڑے شاعر شمار کیے جاتے ہیں۔ نام ہے خواجہ میر درد، اور ان کی پیدائش 1720 یا 21 عیسوی میں ہوتی ہے۔ وفات ان کی ہوتی ہے 7 جنوری 1785 کو۔ تو خواجہ میر درد کا نام کیا ہے؟ خواجہ میر درد۔ پیدائش کیا ہے؟ 1720 یا 21 عیسوی۔ وفات ان کی کب ہوئی؟ 1785 عیسوی میں۔ والد کا نام ہے خواجہ محمد ناصر، اور اندلیب ان کا تخلص ہے۔ یہ خواجہ میر اثر کے بڑے بھائی ہیں۔ تو آپ نے پڑھا خواجہ میر درد کی پیدائش کو کہ 1720 یا 21 میں ہوئی، اور وفات ان کی ہوئی جنوری 1785 میں، اور ان کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر ہے، اندلیب ان کا تخلص ہے، میر اثر کے بڑے بھائی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ اہم چیزیں کون کون سی ہیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے 15 سال کی عمر میں انہوں نے رسالہ اسرار الصلاح لکھا۔ درد نے کبھی کوئی قصیدہ یا مثنوی نہیں لکھی، درد کا حجو سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ جیسا تصوف ان کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے ویسا کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ درد کے نزدیک عشق مجازی مرشد کی محبت کا نام ہے۔ میر نے درد کو آدھا شاعر شمار کیا ہے۔ میر تقی میر نے درد کو آدھا شاعر شمار کیا ہے، اور درد کو موسیقی میں مہارت حاصل تھی۔ درد کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد 12 ہے۔ تو یہاں سے ایک سوال تو یہ بن سکتا ہے کہ درد کو آدھا شاعر کس نے شمار کیا؟ تو میر تقی میر نے۔ اور ان کی کل تصانیف کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو دوستو 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اور اسرار الصلاح جو ہے درد کی پہلی تصنیف ہے جس کو انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں فرائض نماز کے 7 ارکان بیان کیے گئے ہیں، اور ہر رکن کو سر کا نام انہوں نے دیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے واردات۔ واردات یہ ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے واردات قلبی رباعیوں اور نثر میں بیان کیا ہے۔ تیسرا ہے علم الکتاب۔ اس کتاب کا ماخذ قرآن مجید اور احادیث کی تفسیر ہے، جس میں طریق محمدی کے فلسفے کا مکمل نظام ملتا ہے۔ تو سب سے پہلا رسالہ اسرار الصلاح، دوسرا ان کا واردات انہوں نے لکھا، اور تیسرا انہوں نے لکھا علم الکتاب۔ اب دیکھتے ہیں ان کی تصانیف اور کون کون سی ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر نالے درد، آہ سرد، شمع محفل، درد دل۔ تو نالے درد، آہ سرد، شمع محفل اور درد دل، ان کو رسالے اربع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 5واں ہے حرف غنا، 6واں ہے واقعات درد، 7واں ہے سوز دل، 8واں ہے دیوان فارسی، اور 9واں ہے دیوان اردو۔ نوٹ کر کے یہاں لکھا گیا ہے کہ نوٹ نالے درد، آہ سرد، شمع محفل اور درد دل، ان چاروں رسالوں کو رسالے اربع کہا جاتا ہے۔ یہ سب رسالے میر اثر نے جمع کیے، اور ہر رسالے کا قطع تاریخ و تصنیف بھی لکھا ہے۔ تو ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ درد کی کل تعداد جو ہے تصانیف کی وہ 12 ہے۔ تو یہ 9 تو یہی ہو گئے جو ابھی آپ نے دیکھا۔
اس کے علاوہ آپ نے علم الکتاب، واردات اور رسالہ سار الصلاح دیکھا، تو 3 وہ کل 12 ہو گئے۔ دیوان درد، دیوان درد جو ہے یہ سن 1759 میں شائع ہوا، سن 1752 میں لکھنا انہوں نے شروع کیا اور سن 1759 میں اس کو مکمل کیا۔ اس میں تقریباً 1500 اشعار شامل ہیں، جن میں زیادہ تر غزلیں ہیں، رباعیاں اور مخمس، رباعیاں بھی ہیں اور 4 مخمس ہیں، اور اس میں ایک ترکیب بند بھی ہے۔ دیوان درد کے تعلق سے میر حسن نے اپنے تذکرے میں لکھا ہے کہ اس کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن دیوان حافظ کی طرح سراپا انتخاب ہے۔ اب آئیے درد کے بارے میں اقوال کو دیکھتے ہیں کہ شعراء اور ادبا کے کیا ہیں اقوال۔ شورش عظیم آبادی نے اپنے تذکرے میں لکھا کہ اس کا دیوان ریختہ اگرچہ 1000 اشعار سے زیادہ نہیں ہے لیکن سارا یکساں ہے اور انتخاب کی ضرورت نہیں۔ یہ شورش عظیم آبادی کا قول ہے۔ اور جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ درد کے نزدیک شاعری کوئی ایسا کمال نہیں کہ آدمی اسے اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ یہ جمیل جالبی کہتے ہیں کہ درد کے نزدیک شاعری کوئی کمال نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، درد نے اپنی شاعری سے متعلق 2 باتیں کہیں۔ پہلی بات ہے کہ میرے سخن ہائے شیری ایک ایسا خوان نعمت ہے کہ جسے میں نے اہل ذوق کے لیے چن دیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایسا گل سخن جس میں معرفت اور حقیقت موجود ہو اس گلزار میں بہت کم یاب ہیں۔ اور اگلا پوائنٹ ہے، کاشف الحقائق میں امداد امام اثر لکھتے ہیں کہ کسک میں سوز و گداز میں درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے دوش بدوش ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو 2 چیزیں معلوم ہوئی کہ کسک میں سوز و گداز میں درد کی غزلیں میر کی غزلوں کے شانہ بشانہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو حافظ امداد امام اثر کا ہے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ امداد اثر کی کتاب کون سی ہے؟ تو ان کی ایک کتاب ہے کاشف الحقائق۔ اگلا پوائنٹ ہے، درد نے تلواروں کی آبداری نشتروں میں بھر دی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قول ہے مولانا محمد حسین آزاد کا۔ اگلا ہے، درد وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو تصوف کے میدان میں فارسی شعراء کے برابر کھڑے ہونے کے لائق بنا دیا۔ یہ وحید اختر کا قول ہے۔ تو ایسے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اردو شاعری کے تصوف کے سب سے بڑے شاعر کون سے ہیں؟ تو خواجہ میر درد ہیں۔ اب دیکھیے کچھ سوالات ہیں جو ان سے متعلق ہیں اور بہت ہی اہم ہیں۔ طریقہ محمدیہ کس نے ایجاد کیا؟ تو دوستو، طریقہ محمدیہ ایجاد کیا تھا خواجہ محمد ناصر اندلیب نے، جو درد کے والد ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اول المحمدین کس نے اور کس کو کہا؟ تو اول المحمدین یعنی 2 محمدوں میں سے پہلا، یہ کہا تھا خواجہ محمد ناصر نے اور خواجہ میر درد کو کہا تھا۔ تیسرا سوال ہے، محمد حسین نے آب حیات کے کس دور میں درد کا تذکرہ کیا ہے؟ تو دوستو، تیسرے دور میں آب حیات میں محمد حسین آزاد نے خواجہ میر درد کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ ولی دکنی کا تذکرہ کس دور میں کیا ہے؟ تو ولی دکنی کا تذکرہ پہلے دور میں کیا ہے، اور خواجہ میر درد کا تذکرہ مولانا محمد حسین آزاد نے تیسرے دور میں کیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، درد کو مرد وجہی کس نے کہا؟ تو دوستو، درد کو مرد وجہی جو ہے قدرت اللہ شوق نے کہا۔ کس نے کہا؟ قدرت اللہ شوق نے۔ پانچواں سوال ہے، کس شاعر نے خود کو گلشن معنی کا اندلیب کہا؟ تو خواجہ میر درد نے اپنے آپ کو گلشن معنی کا اندلیب کہا ہے۔ چھٹا سوال ہے، درد کے 2 مشہور شاگرد کون سے؟ تو درد کے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں خود ان کے چھوٹے بھائی میر اثر ہیں اور شیخ محمد قائم چاند پوری ہیں۔ تو کچھ ان کے اشعار ہیں، اشعار کو ہم چھوڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے میر تقی میر کو۔ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے ولی دکنی کو اور خواجہ میر درد کو، جہاں سے سوالات بننے کے بہت ہی زیادہ امکان ہیں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اب میر تقی میر کو۔ تو میر تقی میر ایسے شاعر ہیں جہاں سے سوال بنتے ہی ہیں، اس لیے ان کو بہت ہی دھیان کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو میر تقی میر، ان کا نام ہے محمد تقی، تخلص ان کا میر ہے،
اور پیدائش ان کی سن 1722 یا 23 عیسوی کو مانی گئی۔ اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے بڑا شک و شبہ ہوتا رہتا، جبکہ ان کی پیدائش اکبر آباد میں ہوئی تھی اور اسی کا دوسرا نام آگرہ ہے۔ تو میر تقی میر کا نام کیا ہے آپ بتائیں گے؟ محمد تقی، تخلص میر ہے، پیدائش سن 1722 یا 23 عیسوی آگرہ میں ہوئی یعنی اکبر آباد میں، اور وفات جو ہوئی وہ 20 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی، اور تدفین بھی یہیں عمل میں آئی۔ تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ جب ان کی تدفین لکھنؤ میں ہوئی تو لکھنؤ میں پیدا بھی ہوئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی، جیسے غالب کی پیدائش آگرہ میں ہوئی تھی اور ان کی وفات دہلی میں ہوئی تھی، اسی طریقے پر میر تقی میر کی پیدائش آگرہ میں یعنی اکبر آباد، اور وفات ان کی جو ہوئی ہے وہ لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، علی متقی سے مشہور ہوئے۔ میر تقی میر جب 11 برس کے ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل ہوئی، اور ان کے جو ہے شاعری کے استاذ ہیں سراج الدین علی خان آرزو، سراج الدین علی خان آرزو، جو خان آرزو کے نام سے مشہور ہے۔ میر کے سوتیلے ماموں تھے، یہ ان کے شاعری کے استاذ ہیں۔ اب دیکھیں گے خطابات، ان کو جو ہے خدائے سخن، شاعر بے دماغ اور قنوتی شاعر کی خطابات سے نوازا گیا ہے۔ اور میر کی تخلیقات جو ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ میر کے 7 دیوان موجود ہیں، جن میں سے ایک فارسی اور باقی 6 اردو میں ہیں۔ تو ابھی تک آپ نے پڑھا میر تقی میر کا نام کیا ہے، تو ان کا نام آپ نے پڑھا محمد تقی، اور ان کا تخلص آپ نے پڑھا میر۔ پیدائش آپ نے جانے کہ ان کی پیدائش سن 1722 یا 23 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہوئی وہ 20 سپٹمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی۔ والد کا نام محمد علی ہے، جو علی متقی سے مشہور ہوئی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے سید امان اللہ سے حاصل کی، اور شاعری میں ان کے استاذ ہیں سراج الدین علی خان آرزو۔ خطابات ان کو خدائے سخن اور شاعر بے دماغ اور قنوتی شاعر کے خطابات سے نوازا جاتا ہے۔ اور میر کی جو کل تخلیقات ہیں ان میں سے 7 دیوان ہیں، جن میں ایک فارسی اور 6 اردو میں ہیں۔ میر کے 2 بھائی تھے، بڑے بھائی محمد حسن جو کہ سوتیلے تھے، دوسرے ان کے بھائی محمد رضی جو میر سے چھوٹے تھے، اور میر کے 2 بیٹے فیض علی اور حسن عسکری تھے۔ اب ان کے کچھ اشعار ہیں۔ ساعد سیمی دونوں اس کے ہاتھ میں لا کر چھوڑ دیے، بھولے اس کے قول و قسم پر ہائے خیال خام کیا۔ تو اشعار یہ ہیں۔ اب اشعار کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سوالات کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کس نے کہا؟ میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا ہے خواجہ احمد فاروقی نے۔ کس نے کہا؟ خواجہ احمد فاروقی نے۔ اگلا سوال ہے، میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا؟ تو میر تقی میر کو اردو کا شیخ سعدی کہا ہے رام بابو سکسینہ نے۔ کس نے کہا؟ رام بابو سکسینہ نے۔ شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ میر کو میر خمیر کس شاعر نے کہا؟ شیخ محمد قائم چاند پوری نے۔ شیخ محمد قائم چاند پوری نے میر تقی میر کو میر خمیر کہا۔ اور 5واں سوال ہے، میر کو فتنہ روزگار کس نے کہا؟ تو دوستو اس کا جواب ہے میر کے سوتیلے بھائی حافظ محمد حسن نے۔ تو حافظ محمد حسن نے ان کو کیا کہا؟ فتنہ روزگار۔ میر کو میر خمیر کس نے کہا؟ شیخ قائم چاند پوری نے۔ شاعر بے دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا؟ رام بابو سکسینہ نے۔ میر کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کس نے کہا؟ خواجہ احمد فاروقی نے۔ 6واں سوال ہے، میر جنون میں مبتلا ہو کر کیا کہلائے؟ تو زندانی اور زنجیری کہلائے۔ 7واں سوال ہے، میر نے اپنے جنون کا ذکر کون سی مثنوی میں کیا ہے؟ تو دوستو خواب و خیال ان کی مثنوی ہے۔ میر نے اپنے جنون کا ذکر جو ہے کیا ہے وہ خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر تقی میر نے کس شاعر کو یک چشم کہا؟ تو خان آرزو کو کہا۔ خان آرزو جو ان کے استاد تھے، سراج الدین علی خان
आरज़ू। तो इन्होंने अपने उस्ताद को क्या कहा, एक चश्म कहा। अगला सवाल है, मीर ने किस शायर को शायर बेदाना यानी बग़ैर दांत वाला कहा? तो दोस्तों सही जवाब इसका है मज़मून को। और 10वां सवाल है, मीर ने किस शायर को आशने बेगाना कहा है? तो आशने बेगाना इन्होंने हातिम को कहा। अब देखिए, मीर ने अपने जुनून का ज़िक्र कौन सी मसनवी में किया? तो ख्वाब व ख़याल में किया। मीर ने किस शायर को एक चश्म कहा? तो खाना आरज़ू को कहा। मीर ने किस शायर को शायर बेदाना कहा? मज़मून को कहा। और मीर ने किस शायर को आशने बेगाना कहा? तो हातिम को कहा। मीर के मुताल्लिक़ दीगर शौरा के ख़यालात अशार की शक्ल में भी मौजूद हैं, जिनको आप देख सकते हैं। सौदा कहते हैं, सौदा मीर की उस्तादी तस्लीम करते हुए कहते हैं, सौदा तो इस गज़ल को गज़ल दर गज़ल में लिख, होता है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। मुसहफ़ी क्या कहते हैं? कहते हैं, ऐ मुसहफ़ी तो और कहाँ शेर का दावा, फवता है ये अंदाज़ सुखन मीर के ऊपर। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान अली शेफ्ता कहते हैं, निराली सब से है अपनी रविश ए शेफ्ता, लेकिन कभी दिल में हवाए शे वहाए मीर फिरती है। आतिश कहते हैं, यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश क्या कहते हैं? आतिश बकौल हज़रत सौदा शफ़ीक़ मन, होना है तुझको मीर से उस्ताद की तरफ। नासिख कहते हैं, शुबह नासिख नहीं कुछ मीर की उस्ताज़ी में, शुबह नासिख नहीं कुछ मीर की उस्ताज़ी में, आप बेबहरा है जो मुअतक़िद मीर नहीं। तो इस तरीक़े पर दीगर शौरा ने भी उनकी बड़ाई का एतराफ़ किया है। आइए कुछ अक़वाल देखते हैं। हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। ये कहा है फ़िराक़ गोरखपुरी ने। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, ये भी कौल है फ़िराक़ गोरखपुरी का। मीर के अशआर की दाखिलियत भीतरी चोट है, ये भी कौल है फ़िराक़ गोरखपुरी का। अगला पॉइंट है, मीर वासोख्त का मौजिद है, ये किसने कहा? तो ये कहा है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला पॉइंट देखते हैं, मीर के अशार तमाम शहर में फैल गए और छोटे बड़ों के कान तक पहुंच गए, ये किसने कहा? खुद कहा है मीर तक़ी मीर ने। अगला पॉइंट है, शाह आलम सानी को 1788 ईस्वी में ग़ुलाम क़ादिर रोहेला ने अंधा कर दिया था। इसी जानिब ये शेर इशारा कर रहा है। शाह की कोहल जवाहिर थी खाके पाजिन की, उन्हीं की आँखों में फिरते सलाइया देखी। बका ने अपने मसनवी मीनार मीर में मीर को चोर कहा है। बका ने क्या कहा? अपनी मसनवी मीनार मीर में मीर तक़ी मीर को चोर कहा है। तो दोस्तों ये कुछ अक़वाल थे जो आपने देखा। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं कल। पढ़ेंगे हम ख्वाजा हैदर अली आतिश को और उसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब को, हसरत मोहानी को वग़ैरह वग़ैरह। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।